تقوی اس کے معنی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ پڑھا ان 3 آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی تلقین کی ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ بچاؤ کا ذریعہ اختیار کرنا، بچاؤ کا ذریعہ اختیار کرنا، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے اتقیت من الشمس، میں دھوپ سے بچا، تو دھوپ سے بچنے کے لیے تقوی کا ذریعہ ہے کہ وہ درخت کے نیچے جائے، دھوپ سے بچنے کا ذریعہ درخت کے نیچے جائے، چھاؤں حاصل کرے۔ تو کسی بھی چیز یعنی کسی بھی نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ اختیار کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ لیکن شرعی اصطلاح میں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنے درمیان، بندہ اپنے درمیان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب اور اس کے عذاب کے درمیان بچاؤ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کے درمیان بچاؤ کا ذریعہ بنائے، بچاؤ کی کوئی چیز رکھے، اس وقت جا کر کہا جاتا ہے کہ یہ تقوی ہے۔ شریعت میں تقوی ہے۔ اور یہ بچاؤ کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کے غضب سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب علیم سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ دردناک عذاب سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ نیکیوں کا کرنا اور برائیوں کا چھوڑنا ہے۔ نیکیوں کا کرنا اور برائیوں کا چھوڑنا یہ اللہ رب العالمین کے غضب سے بچانے والا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ تو شرعی اصطلاح میں تقوی کے یہ معنی ہوں گے، جس کو طلق ابن حبیب رحمہ اللہ نے اپنے قول میں جمع کر دیا ہے کہ تقوی یہ ہے ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ثواب کی امید سے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ۔ اور تقوی یہ بھی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف یعنی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تم ان کو چھوڑ دو، ان برائیوں کو چھوڑ دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی میں اکثر تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ زیادہ تر تغلیباً، جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں، زیادہ تر تقوی کا استعمال عام بول چال میں اس معنی میں ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اسی لیے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا هل اخذ طریقا ذات شوک۔ پوچھنے والے سے، سوال کرنے والے سے انہوں نے خود سوال کیا، کیا تم کبھی خاردار جھاڑیوں کے پاس سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ یعنی کانٹوں والے جھاڑیوں کی طرف سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ قال نعم۔ پوچھنے والے نے کہا جی ہاں میرا گزر ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم ایسے خاردار راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ کانٹیوں کے جھاڑیوں کے پاس سے تم کس طرح گزرتے ہو؟ اس نے کہا اذا رأیت شوکا عدلت عنہ، جب میں کبھی بھی کانٹا دیکھتا ہوں اس راستے میں تو اس سے ہٹ جاتا ہوں، او جاوزت ہوں، یا اس کو پار کر کے میں چلا جاتا ہوں، او قصرت عنہ، یا اس کو کاٹ پھینک دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ذاک التقوی، یہی تقوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہی تقوی ہے۔ اور اسی معنی کو ایک شاعر ابن المعتز نے شعر میں منظوم اس طرح کیا ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، کہ تم چھوٹے گناہوں کو اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، اور تم اس طرح کی چال چلو گناہوں کے سامنے جس طرح تم کانٹے دار راستوں میں اس چال کو اختیار کرتے ہو، یعنی اپنا دامن تم بچا لیتے ہو کانٹوں سے، اسی طرح گناہوں سے اپنے دامن کو تم بچا لو۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے، چھوٹی چھوٹی ریتیوں سے پہاڑ بنتے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی ریتیوں سے پہاڑ بنتے ہیں. تو تقوی کے مفہوم میں زیادہ تر جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دیں یا گناہوں کا کرنا، گناہوں سے بچنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے تغلیباً عام طور پر. لیکن کامل تقوی یہ ہے، مکمل تقوی میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محرمات کو ترک کر دے. اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے. اور کامل تقوی میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ مباحات سے بھی بچا رہے. جو چیزیں مباح ہیں، پرمیسیبل ہے، یعنی مباح اس کو کہتے ہیں، جائز الگ ہے اور حرام الگ ہے، مباح الگ ہے، مکروہ الگ ہے. ہاں، مباح چیزوں سے بھی وہ مباح چیزوں پر بھی عمل نہ کرے، مکروہ تو چھوڑتا ہی ہے، وہ مباح چیزوں پر بھی عمل نہ کرے. اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز میرے لیے نقصان دہ نہ ہو. یعنی کھانا کھانا، مثال کے طور پر کھانا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے اور اچھا بھی ہے، مباح بھی ہے. زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، زیادہ کھانا مباح ہے. زیادہ کھانا کیا ہے؟ مباح ہے. لیکن یہ زیادہ کھانا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ سوچ کر اس کھانے کو چھوڑ دینا، یہ بھی تقوی میں شامل ہے. یہ سمجھ کر کہ یہ مباح تو ہے، کھانا مباح تو ہے، لیکن اس کے کھانے سے مجھے نیند آ جائے گی، میں لمبا سو جاؤں گا، اللہ کی اطاعت نہ کر سکوں گا، یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، یہ سمجھ کر اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ بھی تقوی میں شامل ہے. تو تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرے، چھوٹے بڑے گناہ، ہر قسم کے گناہ سے بندہ اپنے دامن کو پاک رکھے. یہ تقوی ہے. اس کی اہمیت بہت ہی واضح ہے. تقوی کی اہمیت ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد. خطبہ مسنونہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مومنوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جب موت آئے تو تمہاری حالت مسلمان کی ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، سیدھی سیدھی بات کہو. ان آیاتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اس شریعت میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی تلقین کی. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے یقیناً ہم نے یہ وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور ہم تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو. جو شخص ایسا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہوگی اور ثواب اس کو حاصل ہوگا. لیکن جو شخص تقوی اختیار نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اگر تم انکار کرو گے، شیخ علامہ سعدی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، معصیتوں سے نہیں بچو گے، تو یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں اس کی ایسی مخلوقات ہیں جو تم سے عظیم ہیں اور تم سے زیادہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مستغنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عبادات سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تقوی کی تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس امت کو اس کی تلقین کی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی اس کی تلقین کی ہے. اس سے تقوی کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی پر ابھارا ہے، تقوی اختیار کرنے پر ابھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے آپ کے سامنے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخطب فی حجۃ الوداع،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے کہا اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں تم اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم 5 وقت کی نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم اور 1 مہینے کے روزے رکھو یعنی رمضان کے روزے، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ اور تم پر جو خلیفہ ہے، جو بھی تمہارا مقتدا بنے گا، تمہارا امیر بنے گا، تم اس کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ تو تم اگر ایسا کرو گے تو تم تمہارے پروردگار کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تقوی کی وصیت فرمائی، اور یہ وصیت صرف آپ کے لیے خاص نہیں ہے، حضرت معاذ بن جبل کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کو وصیت کرنا ساری امت اس کی مخاطب ہوتی ہے، ساری امت اس کی مخاطب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا اور برائی کے بعد نیکی کو کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، وخالق الناس بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں سے حسن سلوک کرو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں اپنی کتاب الحکم میں کہتے ہیں، جامع العلوم والحکم میں کہتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت کے معنی یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں یعنی خلوت میں اور جلوت میں، جب بندہ لوگوں کے درمیان ہو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے، اور جب بندہ تنہا ہو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوت اور خلوت دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی طلب کیا کرتے تھے، اور دعا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے تنہائی میں اور جلوت میں سارے لوگوں کی موجودگی میں تیری خشیت کا مطالبہ کرتا ہوں، تجھ سے ڈرنے کا میں سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میرے اندر وہ خوف پیدا کر دے، وہ خشیت پیدا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی معنی کو یعنی خلوت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا ہے اور جلوت میں بھی لوگوں کے موجودگی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ڈرنا ہے، اس معنی کو انہوں نے 2 شعروں میں منظوم کیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب، نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تم لوگوں سے تنہا ہو جاؤ، خلوت میں ہو جاؤ کسی دن، تو یہ نہ کہو کہ میں تنہا ہو گیا، یہ نہ کہو کہ خلوت ولكن قل علی رقیب، لیکن یہ کہو کہ مجھ پر ایک نگران ہے، مجھ پر ایک نگران ہے، میں تنہا نہیں ہوں، ایک نگران ہے۔ ولا تحسبن اللہ یغفل ساعۃ، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ایک گھڑی کے برابر بھی تم سے غافل ہو جائے گا، ولا ان ما یخفى علیہ یغیب، اور یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگوں سے جو چیز تمہاری چھپی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی یہ چیز چھپی ہوئی ہے، اس کا گمان نہ کرنا۔ نصیحت کر رہے ہیں حضرت امام ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ۔ اسی طرح ابن سماک رحمہ اللہ انہوں نے بھی 2 شعروں میں نصیحت کی ہے خصوصاً یعنی گنہگاروں کو۔ وہ کہتے ہیں یا مدمن الذنوب یا مدمن الذنب اما تستحی، اے گناہ کو لگاتار کرنے والے تجھے شرم نہیں آتی، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ واللہ فی خلوتک ثانیک، اللہ تیری خلوت میں دوسرا ہے، تو تنہا نہیں ہے، دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ غرک من ربک امحالہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس کی چھوٹ نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ وسترہ طول مساویک، اور تیرے گناہوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، یہ چھپائے رکھنا تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو کبھی دھوکے میں نہ پڑ۔ تو اس طرح سلف صالحین وغیرہ نے لوگوں کو اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو تقوی کی وصیت کی، اور کہ یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ
جتنا اہم لباس بھی نہیں ہے، جتنا اہم یہ لباس بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ اس لباس کی جو انسان پہنا کرتا ہے، کبھی اس لباس سے انسان اپنے سطر کو ڈھانپتا ہے اور کبھی اس سے خوبصورتی اختیار کرتا ہے، لیکن اس لباس کا موجود نہ ہونا بہتر ہے کہ اس کے پاس تقوی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہت ہی بہتر ہے، تقوی کا لباس یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ انسان کے پاس اگر کھانا اور پانی نہ بھی ہو، اگر تقوی ہے تو وہ اس پر خوش رہے، تقوی ہے اس کے اندر تو وہ خوش رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا، مسافر سفر، جب حج کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، جب حج کی تیاری ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم توشہ تیار کر لو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لیکن سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی ہے۔ مسافر توشہ کیوں تیار کرتا ہے؟ تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو راستے میں، اور دوسرے مسافروں کی وہ معاونت وہ کر سکے۔ لیکن یہ تقوی جو دل کا تقوی ہے یہ اس سے بھی اہم ہے، کیونکہ یہ تقوی اس کو دینی سفر میں بھی کام آتا ہے اور دنیا میں بھی سفر میں بھی کام آتا ہے، اور آخرت کے سفر میں بھی اس کو کام آتا ہے تقوی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تم توشہ تیار کرو لیکن سب سے بہترین توشہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ اس تقوی کے کئی ثمرات ہیں، اس کے کئی فروٹس ہیں، اس کے کئی اچھے نتائج ہیں۔ پہلا نتیجہ مثال کے طور پر میں کچھ گناؤں گا آپ کے سامنے، بہت سارے ہیں، علماء نے اس کو 30 تک گنوایا ہے، 30 یا 40 تک گنوایا ہے، میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو شخص اہل تقوی ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، وہی حقیقی طور پر قرآن مجید سے استفادہ اٹھائے گا، وہی حقیقی طور پر قرآن مجید سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو حقیقی فائدہ اٹھانے والے کلام مجید سے، اللہ رب العالمین کے کلام سے، وہ اہل التقوی ہوا کرتے ہیں، متقین ہوا کرتے ہیں۔ یہ پہلا فروٹ ہے تقوی کا، پہلا فروٹ ہے۔ جب یہ فروٹ مل جائے، یعنی قرآن مجید سے استمتاع کا ہمیں یہ فروٹ مل جائے، تو بہت سارے فروٹس اس کے ماتحت ہیں پورے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا وہ انشاءاللہ، سارے فروٹس کو مل جائیں گے، رزق کی تنگی سب کچھ چلے جائے گی، رزق اس کو ملے گا، عزت اس کو ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ دوسرا تقوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہوگی۔ دوسرا ثمرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے شامل حال ہوگی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے، اور محسنین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، محسنین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو یہاں تقوی یعنی معیت سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کی مدد کرے گا، متقیوں کی نصرت کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے غار ثور میں کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، یعنی تم غم زدہ نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عام معیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے بندے کے قریب ہے، ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بصیریت کے ذریعے سے، بصارت کے ذریعے سے، اور اس کے اسماع کے ذریعے سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قوم کی، اور متقی ہو یا کافر ہو یا منافق ہو، ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے۔ تو اس حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہے، سننے کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے۔
इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक के अमल को देख रहा है, तो उस एतबार से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साथ है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक के अमल को जानता है, तो इस एतबार से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साथ है। लेकिन यहाँ मुत्तक़ियों के साथ जो मईयत का जिक्र आया है, उस मईयत से मुराद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नुसरत और मदद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद मुत्तक़ियों के साथ होगी। इसी तरह तक़वे के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास उसका मकाम बुलंद होगा, मुत्तक़ियों का मकाम अल्लाह के पास बुलंद होगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुन्या व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि इस दुनियावी ज़िंदगी को हमने काफिरों और उन लोगों को जो मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं मुज़य्यन कर दिखाया है, अच्छी बना दी है उनके लिए ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी। लेकिन जो ईमान वाले होंगे, वल्लज़ीना इत्तक़ौ, और तक़वे वाले होंगे, क़ियामत के दिन वो इनसे बुलंद होंगे। वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास इनका बहुत ही ऊंचा मकाम होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास मुत्तक़ीन का मकाम बहुत ही ऊंचा होगा। ये एक इसका तक़वे का एक फ़ायदा है। इसी तरह जिस शख्स के अंदर तक़वा पैदा हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको इल्म देता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके इल्म में इजाफा करता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में कहता है, वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें सिखाएगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें सिखाएगा। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है। तो ये अल्लाह सिखाएगा तक़वे वालों को। पांचवा फ़ायदा तक़वे का ये है कि बंदे को अत्तक़वा तुस्मिरु दुखुलुल जन्नह, बंदा जन्नत में दाखिल होगा। इस तक़वे की बुनियाद पर बंदा जन्नत में दाखिल होगा और कई किस्म के नेमतें, जन्नत की कई किस्म की नेमतें इस बंदे को मिलेंगी। उन जन्नतों में क्या होगा, ये बंदा जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा, इसको जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा, और वहाँ जो चीज़ वो चाहेगा, जिसकी वो ख्वाहिश करेगा, हर चीज़ उसको मिलेगी। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि जन्नातु अदन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन, इन मुत्तक़ियों के लिए वो सब कुछ होगा जिसकी ये चाहत करेंगे, जिसको ये चाहेंगे वो चीज़ उनके सामने हाजिर हो जाएगी। और क़ियामत के दिन जन्नत को इनके करीब किया जाएगा। वो उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत इनके करीब कर दी जाएगी। और जन्नतों में ऐसे बाला खाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनके लिए तैयार करेगा कि गुरफ़ुन मबनियतुन मिन फ़ौक़िहा गुरफ़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा सूरह ज़ुमर में कि ऐसे बाला खाने कि उनके बाला खानों के ऊपर, उनके कमरों के ऊपर और दूसरे कमरे होंगे। उस कमरे में क्या हो रहा है, ऊपर वाले के कमरे में क्या हो रहा है, नीचे वाला कमरे वाला, नीचे के कमरे वाला ऊपर वाले के कमरे में क्या हो रहा है वो सब कुछ देखेगा। यानी ट्रांसपेरेंट होंगे वो कमरे, ट्रांसपेरेंट, बाहर से अंदर का दिखाई देगा, अंदर से बाहर का दिखाई देगा। ऐसे कमरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जन्नतियों के लिए तैयार कर रखे हैं जन्नत में। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन मुत्तक़ियों को अपने अज़ाब से बचाएगा, अपने अज़ाब से अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुत्तक़ियों को बचा लेगा। व युनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सू वला हुम यहज़नून। सूरह ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि मुत्तक़ियों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़ाब से बचा लेगा, उसके अज़ाब से बचा लेगा। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन मुत्तक़ियों को सिरात पर चलाने से, पुल सिरात जो है, पुल सिरात पर इनका चलना आसान कर देगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला। पुल सिरात पर ये मुत्तक़ी लोग बड़ी आसानी से पार कर देंगे पुल सिरात को। वरना मुनाफिकीन का हाल ऐसा होगा कि कुछ दूर जाएंगे, फिर रोशनी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर गिर जाएंगे। लेकिन मुत्तक़ी लोग पलक झपकने की मुद्दत में उसको पार कर देंगे। पलक झपकने की मुद्दत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में कहता है, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक का गुजरना उससे होगा, हर एक को उस पुल सिरात को पार करना होगा। काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, ये तुम्हारे परवरदिगार का फैसला है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला नेकोकारों को, परहेजगारों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस पुल सिरात के अज़ाब से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बचा लेगा। पुल सिरात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला, पुल सिरात का पार करना इनके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसान कर देगा। और ये मुत्तक़ीन
ان متقین کے جتنے بھی لوگ یعنی دوست ہوں گے اس دنیا میں، متقین کا دوست متقی ہوا کرتا ہے، فاجر نہیں ہوا کرتا. یہ قیامت کے دن بھی دوست بن کر رہیں گے. ان کے دوست قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے. دنیا اور جنت دونوں میں ان کے اندر عداوت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ان کے خلاف جو لوگ ہوں گے، ان کے برخلاف یعنی جو فاجر لوگ ہوں گے، اگرچہ کہ وہ اس دنیا میں کتنے ہی اپنے بھائی پر جانثار ہوں، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جگری دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے. یہ متقی اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں بھی رہیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح متقیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام امین، جنت میں ایک مقام ہے مقام امین، امین امن والا مقام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کو یہ مقام عطا فرمائے گا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان المتقین فی مقام امین، یقیناً متقی لوگ مقام امین میں رہیں گے. فی جنات وعیون، جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، اور سندس اور استبرق کا وہ کپڑا پہنے ہوں گے، ریشم کا کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، اور اسی طرح ہم ان کی شادی حور عین سے کروا دیں گے. یہ متقیوں کی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ نعمتیں ان کو ملیں گی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر ایک میوہ ان کے سامنے حاضر ہوگا، جیسے وہ چاہت کریں گے وہ میوہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، ان کو پھر موت نہیں آئے گی، ان کو پھر موت نہیں آئے گی. فضلا من ربک، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنت میں داخل ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح وہاں پر بے شمار نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور اصل کی یعنی شہد کی نہریں ہوں گی. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تمام نہریں متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ اس کو وہ جیسے چاہیں جتنا چاہیں پی سکتے ہیں، جتنا چاہے پی سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام چیزیں متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے متقیوں کے حق میں کہ اللہ کی محبت انہیں حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرہیزگار بندے سے محبت کرتا ہے اور بے نیاز بندے سے محبت کرتا ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قضا پر، اللہ کے تقسیم کیے ہوئے رزق پر وہ رضامند ہو. اس شخص کو غنی کہتے ہیں، اور عام طور پر مالدار کو بھی غنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے مال کی حاجت میں نہیں رہتا، اس کے پاس خود مال موجود رہتا ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث میں جو غنی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ غنی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو، اللہ کی قدر پر وہ راضی ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے. اور الخفیہ، اور ایسا بندہ جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھانا پسند نہ کرے، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ تین صفتیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ متقی کو پسند کرتا ہے. اللہ کی محبت متقیوں کو حاصل ہوتی ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. کمال اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے. یہ کمال ہے. تو ان اللہ یحب المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے. پھر متقی کو جو نعمت ملتی ہے وہ یہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاسدوں کے خوف، دشمنوں کے ڈر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے دلوں کو خالی رکھتا ہے. متقی کے دل میں دشمنوں کا خوف نہیں رہتا. خوف رہتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رہتا ہے. اور دشمنوں کے نقصان کا خوف نہیں رہتا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل سے یہ چیز نکال دیتا ہے. متقیوں کے لیے ایک انعام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے دشمن تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو تقوی سبب بن رہا ہے
نقصانات سے بچنے کا، دشمنوں کی چال کو ختم کرنے کا سبب بن رہا ہے تقوی. ان اللہ بما یعملون محیط، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ کافر کر رہے ہیں ان پر محیط ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھایا ہوا ہے، ان کے اعمال پر چھایا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں، میں ایک ایک کر کے صرف ایک سینٹنس میں بیان کرتے ہوئے جاؤں گا. اسی طرح متقیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، حصول الفلاح. متقی لوگ ضلالت اور گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے. اسی طرح خوف اور حزن ان کے دل میں نہیں ہوگا. بلا من اسلم واتقى بلا من اصلح واتقى فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یقیناً وہ شخص جو اپنے اعمال کو درست کر لیا اور تقوی اختیار کیا، نہ اس پر کسی کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف اور غم کو نکال دے گا ان کے دلوں سے. اسی طرح تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان کے برکات ان پر نازل کرے گا، برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ولی بن جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی بن جائے گا اور اللہ اس کا ولی بن جائے گا. اللہ کا ولی وہ بندہ بن جائے گا، اللہ اس کا ولی بن جائے گا. واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے، ولی بن جائے گا وہ. اسی طرح جس شخص کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دے گا. وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کفر اور توحید، حق اور باطل کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفریق کرنے کا یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح انسان شیطان کے ضرر سے، شیطان کے نقصانات سے تقوی کے ذریعے سے یعنی حمایت میں آ جائے گا، اس کی حفاظت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا. اور تقوی والوں کو دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی والوں کے اعمال کو ضائع کبھی نہیں کرے گا، ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے. اسی طرح وہ خوش بخت زندگی دنیا میں بھی گزاریں گے اور آخرت میں گزاریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر مومنوں اور فاجروں کے درمیان تفریق کرے گا قیامت کے دن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ سب سے زیادہ معزز بن جائے گا. جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے زیادہ معزز ترین بندہ بن جائے گا. یہ تقوی کے کچھ فوائد ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن میں بیان کرنا نہیں چاہتا. تو تقوی جس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عزت سے نوازتا ہے، اس کے ہر تنگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کرتا ہے، اس کے ہر پریشانی کو دور کرتا ہے، اور آخرت میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں میں داخل کرتا ہے اور اس کی بیش بہا نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. آئیے ہم ٹاپک کے دوسرے عنوان پر جائیں گے، دوسرے حصے پر جائیں گے. دوسرا حصہ تھا وظلمات المعاصی، گناہوں کی تاریکیاں. گناہوں کی تاریکیاں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ جاننا چاہیے. عربی زبان میں عصا کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنے کے، نافرمانی کرنے کے معنی ہوتے ہیں. اطاعت کے خلاف کا لفظ ہے عصیان، اطاعت کا اپوزٹ عصیان ہے. اطاعت یعنی کسی کی بات کو تسلیم کرنا، کسی کی بات کو مان لینا، اور عصیان کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات کو نہ سننا، کسی کی بات کو نہ سننا، نافرمان بن جانا، یہ عصیان ہے. تو نافرمانی ہے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں عصیان، گناہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دے اور گناہ کے کام کرنے لگے. فتبین بذلک ان المعاصی، تو معلوم یہ ہوا کہ معاصی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ کام کرنا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. عام طور پر ذہنوں میں ایک چیز آ گئی ہے کہ گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ گناہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ گناہ کوئی غلط کام کر دے، صرف جس چیز کو منع کر دیا گیا ہے اس چیز کو کر دے تو یہ گناہ ہے. عام ذہن ایسا بن گیا ہے. لیکن گناہ یہ بھی ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا بھی یہ گناہ ہے.
جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چھوڑنا گناہ ہے، اور جس کام سے روکا گیا ہے اس کا کرنا یہ گناہ ہے، یہ عصیان ہے۔ عصیان کے کئی نقصانات ہیں۔ یہ عصیان کیا ہوتا ہے اس پر کئی لمبی بحث ہوئی ہے، کئی نقصانات ہیں۔ یہ عصیان کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، بندہ گناہوں میں کیوں پڑتا ہے؟ پہلی وجہ اس کی ہے کہ بندے کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، بندے کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ ضعف الایمانی والیقین باللہ، اللہ کا یعنی اللہ کی توحید کا علم، اللہ کی عظمت کا علم جس بندے کے دل میں جتنا کم ہوگا وہ گناہوں میں اتنا ہی زیادہ پڑے گا، اور اس کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جتنا کم ہوتا جائے گا اس قدر وہ گناہوں میں گرتا چلا جائے گا۔ اور دوسری اس کا وجہ ہے شبہات۔ شبہات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں شک آ جاتا ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے، عصیان میں چلا جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کا پر عمل نہیں کرتا، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو گناہ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح شہوات، نفسانی خواہشات کے چکر میں پڑ کر بھی بندہ شیطان کے بہکاوے پر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اور شیطان یہ سب سے بڑا سبب ہے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا۔ شیطان سب سے بڑا سبب ہے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا۔ شیطان کئی طریقوں سے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان حکم دیتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے، سب سے پہلا سٹیپ اس کا کفر کرنے کا، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے، پہلی رکاوٹ ہے نیکی کرنے کے درمیان۔ عقبۃ الکفر والشرک باللہ، سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے، کفر اور شرک کی دعوت دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی توحید کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگتا ہے، شیطان اس چیز سے مایوس ہوتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ کیا کرتا ہے، شیطان بندے کو بدعت کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ کرو، یہ اچھا ہے، ہاں فاتحہ کرو، ہاں گھر بندے وہاں پر ٹھنڈک کرو، یہ بدعت ہے، بدعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب بندے کو بدعت بھی معلوم ہے، بدعت کیا ہے، بدعت کی تعریف کیا ہے، سنت کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ بندے کو کیا ہو اور اکساتا ہے، وہ کس پر، گناہوں پر اکساتا ہے۔ سب سے پہلا، کیونکہ وہ سب سے کھلا دشمن ہے انسان کا، چھوٹے گناہ کا تو حکم نہیں دے گا، کبیرہ گناہ کا ہی حکم دے گا، وہ فلاں گناہ کرو، تم فلاں گناہ کرو۔ اگر بندہ اسے بھی بچ جاتا ہے تو چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر بندہ بہت ہی ہوشیار ہے، چالاک ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ توحید کو بھی جانتا ہے، بدعت کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سنت کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور اس سے حد درجے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی دوسری چال یہ ہے کہ وہ مباحات میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ مباحات آگے چل کر اس کو صغائر میں مبتلا کریں گی، اور صغائر میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے وہ کبیرہ تک جائے گا، اور جو انسان کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جاتے جاتے وہ بدعت میں جائے گا، کفر میں چلا جائے گا۔ یہ شیطان کی راہ ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کو مباحات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تو مباح ہے نا، مباح ہے، چلو اس میں چلے جائیں گے، اور اس سے بھی بچ گیا انسان۔ تو مرجوحات، ایک ہوتا ہے اوپینین راجح ہوتا ہے اور دوسرا مرجوح ہوتا ہے، تو مرجوحات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کبھی بھی انسان کا راستہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر بندہ ان تمام چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے تو کئی طرح کی وہ تکالیف پہنچاتا ہے، کئی طرح کی تکالیف پہنچاتا ہے، اور اپنے چیلوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہ شیطان ہے، مرنے تک اس کے پیچھے پڑا رہے گا، مرنے تک اس کے پیچھے پڑا رہے گا۔ تو شیطان یہ سب سے بڑا سبب ہے گناہوں میں مبتلا ہونے کا، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اچھا، آئیے ہم یہ بھی دیکھیں گے ان گناہوں کا نقصان کیا ہوگا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ ان نقصانات کو علماء نے کئی اقسام میں تقسیم کر دیا ہے۔ گناہ یعنی یہ نقصانات بدن کے نقصانات ہیں، عقل کے نقصانات ہیں، دین کے نقصانات ہیں، دنیا کے نقصانات ہیں، رزق کے نقصانات ہیں، اعمال کے نقصانات ہیں، لیکن میں اوور آل آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ سب سے پہلا نقصان انسان کے دل کو ہوتا ہے، انسان کے دل کو ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تقوی کا محل کیا ہے، تقوی کا محل کا ہے، تقوی کا مصدر کیا ہے، تقوی کی جگہ کون سی ہے، دل ہے۔ التقوی ہاں ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ تقوی یہاں ہے۔ تو سب سے پہلا اثر انسان
کے گناہوں کا اس کے دل پر ہوتا ہے، اس کے دل پر ہوتا ہے۔ دوسرا، انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس کے دل میں کئی قسم کے یعنی خیالات اور کئی قسم کے خوف، ڈر، کئی قسم کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر دہشت پیدا ہو جاتی ہے، دہشت پیدا ہو جاتی ہے اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل پر ایک نقطہ لگا دیتا ہے، نقطے، الظلمۃ فی القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، لیکن اگر بندہ استمرار کے ساتھ لگاتار گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ مطففین کی آیت پڑھی اور کہا یہی وہ ران ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ مطففین میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یفعلون، یہی وہ ران ہے۔ اور جس شخص پر یہ ران آ جائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جنت میں دیکھنے سے محروم رہیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالوا الجحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں اس کی مکمل تفسیر بیان کی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگوں کو داخل کر دے گا۔ تو یہ ران ہے اور دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، بندے اور رب کے درمیان گناہوں کی وجہ سے پردہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ بات الگ ہے، اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش کہ اتنا خوش دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوگا، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا ہے، آپ نے وہ کئی مرتبہ حدیث سنی ہے اور پڑھی ہے اور کہا بھی ہے، بیان کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کروں گا۔ اچھا، جو بندہ گناہ میں لت پت ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ اور رب کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کا راستہ اوپن ہو جاتا ہے، دوسرے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے اور اس کے دل میں اس گناہ کی قباحت ختم ہوتی جاتی رہتی ہے، ایک ایک کر کے۔ یہ گناہ کیا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، اس کے بڑے یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، حرج کیا ہے، قباحت اس کی ختم ہوتی جاتی رہتی ہے گناہ۔ تو گناہ کو وہ حقیر نہیں سمجھتا، گناہ کو وہ حقیر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح یہ گناہ، جو شخص گناہ کرتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال دیتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ذلت کو بٹھا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے بندوں میں، بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس کیا ہے، یہ بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ ضرورت پر انسان کے پاس کپڑے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ضرورت پر اس کی شرمگاہ کھل گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جب اس کا باطنی احوال کھل جائیں گے، اندر کے گناہ کے اسرار کھل جائیں گے لوگوں کے سامنے، تو بہت بڑی رسوائی ہوگی، اس کی بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ذلت، اس کو ذلیل کرتا ہے اور اس کی عزت کو نکال دیتا ہے۔ کئی اور بھی ہیں۔ اسی طرح دین میں نقصانات ہونے والے یہ ہیں کہ تزرع المعاصی امثالها تحرم الطاعة وتثبت عنها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے یہ محروم ہو جاتا ہے، گنہگار اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کی اس کے اندر خواہش ختم ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کی خواہش اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے گنہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعائے خیر سے محروم ہو جاتا ہے گنہگار فرشتوں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کا، یعنی ان کے نیک دعاؤں کا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دائرہ احسان سے نکل جاتا ہے اور اس کے ثواب میں کمی پیدا ہوتی جاتی ہے،
اس کے ثواب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن کچھ لوگ میرے پاس اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے برابر، تہامہ کا پہاڑ بہت بڑا ہے، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، ان کے پاس تہجد ہوگی، ان کے پاس قرآن مجید کی تلاوتیں ہوں گی، ان کے پاس بہت سارے صدقات وغیرہ ہوں گے، ان کے اجر و ثواب ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے اعمال، نیک اعمال حباء منصورہ کی طرح، روئی کی طرح پھونک کر اڑا دیے جائیں گے۔ وجہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بندہ چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، دنیا میں چھپ چھپائے وہ گناہ کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں بتلائی، یہ بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا، یہی مفلس ہے، یہی مفلس ہے، حقیقتاً یہ مفلس ہے۔ تو جو شخص چھپ کر گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، سارے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حبط کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، میں گنوانا نہیں چاہتا، لیکن آخر میں ایک چیز آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو ایک شخص اپنائے گا تو وہ گناہوں سے باز رہے گا انشاءاللہ تبارک، ہلاک ہونے سے وہ بچ جائے گا۔ پہلی چیز ہے النظرہ، نظر کا مطلب یہ ہے کہ بری نظر، اپنی نظر کو ہمیشہ نیچے رکھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر کو نیچے رکھنا، یعنی زنا سے بچنے کا سبب نظر کو نیچے رکھنے کو قرار دیا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنین میں کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور اپنے فرج کی اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کریں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کی بنیاد کس پر ہے؟ آنکھوں پر ہے۔ جو شخص آنکھوں کی حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا سبب جنت میں جانے کا کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی، تقوی جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور یہ بھی سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ کس طرح سے؟ منہ اس طرح سے کہ وہ منہ غیبت کرتا ہے، وہ منہ جھوٹ بولتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ، اکثریت لوگوں کی جہنم میں جائے گی۔ اور فرج اس طرح سے کہ وہ حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں میں اپنے شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے زیادہ سبب بنے گا جہنم میں جانے کا۔ تو النظرہ، جو بھی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے گا وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے گا۔ دوسرا ہے الخطرہ، خطر کہتے ہیں دل میں پیدا ہونے والے ارادے کو، خطرہ کے معنی ارادے کے ہیں۔ دل میں جو شیطان کے وساوس آتے ہیں اس سے بچنا، ان وساوس کو دور کرنا۔ ان وساوس پر اگر کوئی شخص عمل کر لیتا ہے تو وہ ہلاکت میں جا کر پڑ جائے گا۔ دل میں کئی چیزیں آتی ہیں، اگر اچھی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو قبول کرے، اچھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو قبول کرے۔ نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے دل میں، اس کو قبول کرے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں، کسی کی مدد کرنے کا جذبہ اندر پیدا ہو رہا ہے، اس کو قبول کرے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جو جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارے، ایسے جذبات اور ایسے وساوس، حقیقت نہیں وسواس ہوتے ہیں، جذبات نہیں، ایسے وساوس کو وہ دور کرے۔ تو الخطرہ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا ہے اللفظہ، تول کر کہے، بات کرے تو تول کر کہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کا کچھ وزن ہے یا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں، یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو جو بھی کہے وہ تول کر کہے۔ اس کے بعد الخطوہ یعنی آگے قدم بڑھانا، آگے چلنا۔ نیکی کے کام ہے تو آگے قدم بڑھانا ہی پڑے گا، برائی کے کام ہے تو پیچھے کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد اور تعاون نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں
حقیقی معنوں میں اس کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے، صغیرہ کبیرہ اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔